اور دیکھیں جس طرح کی ڈریسنگ دکھائی جاتی ہے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی، ہمارے بچے کیونکہ ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں، یوتھ اسپیشلی، تو وہ اتنی چیزوں کو کاپی کر کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ جب کم کپڑے پہن کر ایکٹریسز ڈراماز میں آئیں گی، ایوارڈ شو میں آئیں گی، تو ظاہر سی بات ہے جو ہماری فیمیلز ہیں، جو ہماری ینگ بچیاں ہیں، وہ بھی پھر اس طرح کی ڈریسنگ کریں گی۔ ان کا بھی یہ ماننا ہوگا کہ ہاں کم کپڑے پہن کر ہم زیادہ کانفیڈنٹ لگتے ہیں۔ ڈراماز میں تو اسپیشلی یہ شو کروایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے لڑکی کو مظلوم دکھانا ہے تو اس کے اوپر چادر دے دو، اس کو دوپٹہ دے دو، اس کو حجاب پہنا دو، کیونکہ انہوں نے مظلوم دکھانے کی یہ آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے۔ پردے کو تو انہوں نے مظلوم کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ نے لڑکی کو کانفیڈنٹ دکھانا ہے، لڑکی کو ہر طرح سے ویل سیٹ دکھانا ہے، تو آپ اسے کم کپڑے پہناؤ، اس کے سر سے چادر اتار دو، دوپٹے کا کانسیپٹ غائب کر دو۔ اس سے ہماری یوتھ میں یہ بات جاتی ہے کہ کانفیڈنٹ لڑکی حجاب والی نہیں ہو سکتی، حجاب والی لڑکی سکسیسفل نہیں بن سکتی، حجاب والی لڑکی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، ماڈرن نہیں ہو سکتی، اس کا ایکسپوجر نہیں زیادہ ہو سکتا۔ جبکہ یہ بالکل اپوزٹ ہے، حجاب والی لڑکیاں بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، سکسیسفل ہیں، اور یہی ایکٹرز اور ایکٹریسز اپنی پوسٹ شیئر کر کے، اپنی ایفرٹس کو شیئر کر کے لوگوں کی سمپتھی اویل کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنی ایفرٹس لگا رہے ہیں، ہم لوگ آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اسپیشلی ولاگرز کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ جتنی بھی یہ انڈسٹری ہے، ڈرامہ انڈسٹری اسپیشلی، وہ تو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، ہمیں خود کچھ فائدہ نہیں ہے، حالانکہ ان کو ایک ایک منٹ پے کیا جاتا ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ ان کو پے کیا جاتا ہے، ہر طرح کی ان کی لگژری کا خیال رکھا جاتا ہے، کھانے سے لے کر کپڑے تک، میک اپ، ہر چیز ان کی پیڈ ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ obviously یہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، اور کون بندہ پیسے کے لیے ایفرٹ پٹ نہیں کرتا؟ جو مزدور لگا ہوا ہے سارا دن وہ ایفرٹ کرتا ہے، وہ کیا بغیر ایفرٹ کے اس سے پیسے مل رہے ہیں؟ ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کو کوئی بھی گول مل رہا ہے تو ایفرٹ کر کے مل رہا ہے نا۔ تو یہ کون سا نیا کام کر رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، یہ صاف بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ بس کرتے ہیں آپ کی سمپتھی اویل کرنے کے، اور ہم فول بن جاتے ہیں ان کے سامنے، جبکہ ہمیں ان کو بتانا ہے، ان کو اویئرنیس دینی ہے۔ ہم کی بورڈ وارئرز ہیں نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا فیکٹ ہے اس کے پیچھے، ہم اس فیکٹ کو دیکھیں اور پھر کمنٹس میں اور جس طرح سے بھی آپ ویڈیوز میں، ریلز میں، پوسٹ کے ذریعے، کسی بھی طرح سے جو آپ کا لیول ہے، ان کو اویئرنیس دیں کہ ہم آپ کے آگے فول نہیں بنیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ بیہائنڈ دا سینز کیا ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا ڈرامہ انڈسٹری 90s میں بہت پیک پر تھی، اچھے ڈراماز بھی بنتے تھے، اشفاق احمد کے آپ دیکھ لیں ڈراماز، ان میں آپ کو ایک لیسن ملے گا، دیکھنے کے بعد جب آپ اٹھتے تھے تو آپ کو ایک لیسن ملتا تھا کہ ہاں اس ڈرامہ سے میں نے یہ سبق حاصل کیا۔ لیکن آج کل ڈرامہ میں کیا آپ کو دکھایا جا رہا ہے؟ وہ ایکسیپشنل کیسز ڈسکس کیے جا رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ایکسٹرا میریٹل افیئرس، یہ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کو آپ سامنے بار بار لا کر دکھا رہے ہیں تاکہ یوتھ اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دے۔ زیادہ تو نیگیٹو ہی اثر جاتا ہے نا لوگوں پہ، لوگ اس کو پازیٹیو لینے کی بجائے نیگیٹو لے جاتے ہیں۔ آپ ایکسیپشنل کیسز کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ جب ایک عجیب چیز لوگوں کے سامنے آتی ہے جو پہلے نہیں دیکھی ہوتی، ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھنے کا شوق زیادہ بڑھتا ہے لوگوں میں، اور پھر وہ چیز وائرل چلی جاتی ہے۔ تو یہ بے حیائی جو آپ پھیلا رہے ہیں کہ ایکسیپشنل کیسز کو سامنے لاتے ہیں اور پھر ہماری یوتھ اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، جس میں دیور بابی کا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہے، ٹرانس جینڈر کا ہے، تو ان کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے صرف سمپتھیز گین کرنے کے لیے، یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ حالانکہ کس کو نہیں پتا اب ساس بہو کا جو سسٹم ہے کوئی اس سے بے خبر نہیں ہے، لیکن صدیوں سے بار بار وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ساس بری ہے، ساس بری ہے، ساس بری ہے، بہو نے یہ ٹریجڈیز کرنی ہے، یہ شادی کا یہ معاملہ ہے، پیار محبت کا دکھایا جا رہا ہے کہ دل ٹوٹ گیا اب ملے گا نہیں، عاشقوں کا دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا آپ دکھا رہے ہیں؟ کیا یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ آپ وہ چیز بتائیں جس سے سوسائٹی میں اویئرنیس آئے، جو کہ پازیٹیو امپیکٹ دے۔ ڈرامہ انڈسٹری کا مقصد جو تھا نا وہ تھا ایجوکیٹ کرنا، کہ آپ نے کوئی بھی سیریل بنایا ہے اس سے لوگ ایجوکیٹ ہوں، نہ کہ لوگ اس سے نیگیٹو انفلوئنس ہوتے جائیں کہ خود بھی وہ خراب ہوں، آگے اس خرابی کو پھیلائیں۔ ابھی آج کل کیا دکھایا جا رہا ہے ڈراماز میں کہ عاشق ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے اور اب وہ روگی بن کر بیٹھ گیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بچے جس کے ساتھ یہ ایکسیپشنل کیس ہوا ہے وہ بھی اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے گا، پورا ہیرو کی لائف کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر لیتا ہے، اور پھر یوں ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کہ وہ اس کی زندگی جو ڈرامے میں دکھائی گئی ہے وہی اس کی زندگی۔ اور اسپیشلی ہماری جو فیمیلز ہیں نا وہ تو یہی کرتی ہیں، وہ تو خوابوں میں بھی ان ایکٹرز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان ایکٹریسز کو، اور اپنی پوری زندگی کو بس کہ وہ جس طرح اس کی شادی میں ہوا تھا نا اس ڈرامہ کی، میں نے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔
اور جس طرح اس بہو نے ریئیکٹ کیا تھا ساس کے ساتھ، میں نے ویسے ہی کرنا. اور ساس بھی جب دیکھتی ہے وہ بھی ایسے ہی سوچتی ہے کہ ہاں جو بہو اس نے اپنی بہو کے ساتھ کیا تھا نا ڈرامے میں بھی ویسے ہی کروں. حالانکہ وہ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں، اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں اس طرح کے کہ ڈراماز میں پریکٹیکل لائف دکھائی جا رہی ہے تو وہ بھی نیگیٹیولی دکھائی جا رہی ہے، پازیٹیولی اس کو نہیں شو کیا جا رہا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے، اور سالو یہ ہو سکتا ہے صرف ایک طریقے سے، وہ ہے اویئرنیس. جتنی آپ اویئرنیس لوگوں کو دیں گے ڈرامہ انڈسٹری کے بیہائنڈ سینس کے بارے میں کہ دیکھو جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے نا بیٹا وہ یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے. ایکٹرز اور ایکٹریسز کی جب آپ بیہائنڈ دا سینس دیکھتے ہیں نا تو آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. جب آپ اس کے فیکٹس دیکھیں گے آپ کی خود بہت سائیکالوجی اس کو ٹریگر کرے گی کہ ہاں یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ ہمیں کچھ دکھایا جا رہا ہے اور پیچھے کچھ اور ہے. یعنی کہ جو ایک ایکٹر ہے جس کو ہم آئیڈلائز کر لیتے ہیں کسی ایک ڈرامے میں کہ یہ تو بہت اچھی ہے، اچھی لائف اور اس طرح ساری چیز ہمیں دکھائی جاتی ہے، دوسرے ڈرامے میں وہی ایکٹر بری بنی ہوتی ہے. ایک ڈرامہ میں وہ ایکٹر آپ اپنی ایگو شو کر رہی ہے، اسے ایگوئسٹک دکھایا جا رہا ہے، اور دوسری ہی ڈرامہ میں اور دوسرے ہی سیریل میں اسے لاچار دکھایا جاتا ہے. تو یہ بالکل صاف بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو الجھنا پڑے چیزوں میں. ڈرامہ کی جو زندگی ہے وہ ایک اداکاری پر مبنی ہے جو کہ حقیقت سے بالکل الگ ہے. تو آپ کو یہ اویئرنیس دینی ہوگی. کی بورڈ واریئرز ہیں، آپ پوسٹ شیئر کرتے ہیں، آپ ریلز شیئر کرتے ہیں، یا پھر آپ سوشل میڈیا سے ہٹ کے اپنی فیملیز میں آپ کا کوئی انفلوئنس ہے تو آپ ان کو گائیڈ کریں کہ ڈرامہ کی زندگی کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، بلکہ آپ اپنی اس انٹرٹینمنٹ کو دوسری حلال انٹرٹینمنٹ پر سوئچ کریں. کیونکہ آج کل بہت سی ایسی اسلامک ویڈیوز ہیں، اسلامک شوز ہیں، اسلامک پوڈ کاسٹ ہیں، اسلامک ریلز ہیں، ان کو آپ دیکھیں. اپنے اس ٹائم کو جو آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ سوئچ کریں اسلام کے اوپر، کیونکہ اسلام آپ کو روکتا نہیں ان چیزوں سے. ظاہر سی بات ہے آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، قرآن ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ٹائم بچے گا. اور ظاہر سی بات ہے ہماری انسان کی نیچر اس طرح کی ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتا ہے، لیکن حلال انٹرٹینمنٹ. آپ مسلمان ہیں، آپ صرف انسان نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ نے ہر چیز کو حلال وے سے دیکھنا ہے. تو آپ نے حلال انٹرٹینمنٹ کو فالو کرنا ہے، اس کو ہی آگے شیئر کرنا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس کو ہی اپنی لائف میں انوالو کر کے پروڈکٹیو بننا ہے. کیونکہ اس ٹائم مسلمان کا پروڈکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے ہماری، آج پوری دنیا کے سامنے آ گئی. اور اگر آج بھی ہم لوگوں نے یہ صدیوں سے پرانی چلتی ہوئی رسموں کو نہ چھوڑا، یہ ڈرامہ انڈسٹری کے امپیکٹ کو نہ ختم کیا، تو پھر یقین کریں کہ آج جو غزہ میں ہو رہا ہے نا تو ان قریب ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.